اور اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو اللہ اور رسول کی اطاعت اور نیک کام کرتی رہیں گی، اسے ہم اس کا اجر دگنا چوگنا عطا کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے عمدہ بہترین باعزت روزی بھی تیار کر رکھی ہے، کیونکہ اہم مرتبے پر فائز لوگوں کے اچھے یا برے کاموں کے اثرات پوری قوم پر پڑتے ہیں، اس لیے ان کو ان کی نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تم دبی زبان میں چپ کے بات نہ کیا کرو، تاکہ کوئی دل میں خرابی رکھنے والا کسی قسم کی لالچ، طمع یا غلط فہمی میں نہ پڑ جائے، یا وہ کسی غلط قسم کی غلط توقعات نہ باندھ لے، بلکہ صاف سیدھی ستھری دو ٹوک بات کہا کرو، اور اپنے گھروں کے اندر استقلال کے ساتھ ٹکی رہا کرو، اور پہلے کے زمانہ جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر اپنی شان اور اپنا جلوہ نہ دکھاتی پھرا کرو، یا پچھلے دور جاہلیت کی طرح خود کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی چٹک مٹک شان و شوکت، سج دھج، چال ڈھال، لباس اور زیور لوگوں کو نہ دکھاتی پھرو، اور نماز کو پابندی سے ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتی رہو، غرض اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کر رہو۔ اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ اے اس گھر والو، یعنی اے اہل بیت رسول، وہ تم سے ہر قسم کے گناہ اور گندگی کو دور رکھے اور تمہیں پوری طرح ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی ان آیتوں اور حکمت و دانائی کی ان گہری باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی پڑھائی جاتی رہتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا لطف و کرم کرنے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں اپنے تمام معاملات کو خدا کے سپرد کر دینے والے مسلم ہیں، اور ایمان کا جوہر رکھنے والے مرد اور ایماندار عورتیں، اور خدا و رسول کی اطاعت کرنے والے مرد اور رسول کی اطاعت کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، اور صبر سے کام لینے والے مرد اور صبر سے کام لینے والی عورتیں، اور عاجزی سے پیش آنے والے مرد اور عاجزی سے پیش آنے والی عورتیں، یا اللہ کی نصیحت کا اثر قبول کرنے والا دل رکھنے والے مرد اور اثر پذیر دل رکھنے والی عورتیں، اور صدقہ خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں مراد جنسی خواہشات کی حفاظت کرنے والے مرد اور پاک دامن عورتیں، اور اللہ کو بہت یاد رکھنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے اپنی مغفرت یعنی گناہوں سے معافی اور خدا کی بے انتہا رحمتوں سے ڈھانپ لینا اور بڑا زبردست اجر و ثواب تیار کر رکھا ہے۔ کسی مومن ایماندار مرد اور کسی مومن ایماندار عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کو طے کر دے یا کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود کوئی فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ حقیقتاً کھلی ہوئی گمراہی میں بہک گیا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور آپ نے احسان کیا تھا، یا جسے آپ نے اور اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈرتا رہ، اور آپ اس وقت اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا کہ زید کی بیوی کا نام آپ کی بیویوں میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، جبکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ پھر جب زید اس خاتون سے اپنی ضرورت پوری کر چکا، یعنی جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ہم نے اس خاتون کی شادی
شادی آپ سے کر دی تاکہ ایمان والے لوگوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے میں کوئی تنگی باقی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنا مطلب بھی پورا کر چکے ہوں۔ غرض اللہ کی بات تو انجام تک پہنچ کر ہی رہتی ہے، یعنی اللہ کے حکم کو تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا، نیز یہ کہ پیغمبر پر کوئی سختی یا کسی کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہی وہ اللہ کی سنت یا طریقہ کار ہے جو ان تمام انبیاء کے بارے میں رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ اٹل اندازے پر مقرر کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہی اللہ کی سنت اور طریقہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے پیغاموں کو پہنچاتے ہیں اور اللہ ہی سے ڈرتے رہتے ہیں اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، کیونکہ حساب لینے کے لیے تو خدا بہت کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے پیغام پہنچانے والے رسول اور تمام نبیوں کے آخری نبی خاتم النبیین ہیں، یعنی تمام نبیوں کے لیے مہر اختتام ہیں، اور اللہ ہر چیز کا اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو ابدی حقیقتوں کو دل سے مانتے ہو، اللہ کو بہت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو، یعنی اس کی پاکی یا بے عیب ہونے کا بیان کیا کرو۔ وہی خدا ہے جو تم پر رحم فرماتا ہے، یعنی وہی ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے خدا کی رحمت کی دعا مانگتے ہیں تاکہ وہ تمہیں کفر و جاہلیت، گناہ و معصیت، نا امیدی اور ناشکری کے اندھیرے سے ایمان و عمل صالح کی روشنی کی طرف نکال لائے، کیونکہ وہ خدا و رسول کو دل سے ماننے والے ایمانداروں پر بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جس دن وہ خدا سے ملیں گے تو ان کا استقبال تحفہ سلام سے ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ خود سلام کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا، اور ملائکہ بھی ان کے سامنے آداب و تسلیمات پیش کریں گے، اور ان کے لیے اللہ نے بڑی عزت والا عمدہ اجر بالکل تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ یعنی حق و صداقت کا اعلان کرنے والا، اپنی عملی زندگی میں خدا کی اطاعت کا کامل عملی نمونہ اور آخرت میں تمام لوگوں کے ایمان و اعمال کی گواہی دینے والا، نیک اعمال لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور برے کام کے برے نتائج سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم و اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بھی بنایا ہے۔ اس لیے ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے شکرانے میں کافر اور منافقوں سے ہرگز نہ دبیے اور نہ ان کے تکلیف دینے کی کوئی پرواہ کیجیے، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ خود بہت کافی ہے جو اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دے، اس لیے کہ کام بنانے کے لیے اللہ بہت کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایماندار عورتوں سے نکاح کرو، پھر اگر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت کی مدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم ان سے مطالبہ کر سکو، تو انہیں کچھ مال دے دو اور انہیں اچھے بھلے مناسب طریقے سے رخصت کر دو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کے مہر آپ نے ادا کر دیے ہیں، اور وہ عورتیں بھی جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھپھی زاد اور خالہ زاد بہنیں بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت بھی حلال ہے کہ جو از خود اپنے آپ کو بغیر مہر نبی کے حوالے کر دے، اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہے۔ یہ بات تمام دوسرے مسلمانوں سے الگ صرف آپ کے لیے مخصوص ہے، یعنی دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔
ہم کو معلوم ہے کہ تمام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا قوانین فرض کیے ہیں تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ ہو۔ اللہ بڑا بخش دینے والا، اپنی رحمت سے ڈھانپ لینے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان میں سے اپنی جس بیوی کو چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لیں۔ اس معاملے میں آپ پر کوئی تنگی یا گناہ نہیں۔ اس طرح زیادہ امکان ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ غمزدہ بھی نہ ہوں گی، اور آپ جو کچھ بھی ان کو دیں گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا اچھی طرح سے جاننے والا بھی ہے اور بڑا برداشت کرنے والا بھی۔ اس کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس بات کی اجازت ہے کہ آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں لے آئیں، چاہے ان کا حسن و جمال، ان کی خوبصورتی آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ آئے، سوا ان کے جو آپ کی ملکیت ہوں۔ بہرحال اللہ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تک تم کو کھانے کی طرف بلایا نہ جائے تم پیغمبر کے گھروں کے اندر بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، یا کھانے کا وقت اور کھانے کے برتن نہ تاکتے رہا کرو، لیکن اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو پھر ادھر ادھر چلے جاؤ اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، مگر وہ تم سے کہتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن اللہ کو حق بات کہنے سے شرم نہیں آتی۔ اور جب نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے کا زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ بات جائز ہے کہ رسول کے بعد رسول کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات اچھی طرح معلوم ہے۔ البتہ نبی کی بیویوں کے لیے اس میں کوئی حرج یا تنگی نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، بھانجے، ان کی ملنے جلنے والی عورتیں اور ان کی لونڈیاں ان کے گھروں میں آئیں۔ تم عورتوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور اس کے غصے سے ڈرنا چاہیے۔ حقیقتاً اللہ ہر چیز پر پوری پوری نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یعنی خدا ان پر اپنی خاص الخاص بے شمار رحمتیں نازل کرتا رہتا ہے۔ ان پر بے حد مہربان ہے، ان کی بے حد تعریفیں کرتا ہے، ان کا نام بلند کرتا ہے، ان کے ہر کام میں ان کی مدد فرماتا ہے اور برکت عطا کرتا ہے، اور خدا کے فرشتے اس سے ایسا کرتے رہنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اے ایمان لانے والو، تم بھی ان پر درود بھیجو، یعنی تم بھی ایسا ہی کرتے رہنے کی خدا سے دعا کرتے رہو، اور ان پر ایسا بھرپور آداب و سلام بھیجتے رہو جو حق ہے آداب و تسلیمات بھیجنے کا، یعنی نبی کے احکام کے سامنے پوری پوری طرح سر تسلیم خم کر دو۔ رہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جن لوگوں نے ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کو بغیر کسی جرم و خطا کے تکلیف دی، انہوں نے بلا شبہ ایک بہت بڑا بہتان اور ایک صریح کھلے ہوئے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی بڑی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ وہ شریف عورتیں ہیں، بازار کا مال نہیں، اور اس طرح وہ ستائی نہ جائیں۔ اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے، یعنی پردہ کے سبب خدا ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا اور ان پر رحم فرمائے گا۔ اگر منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں، وہ اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں
تو پھر ہم تمہیں ان کے خلاف حرکت میں لے آئیں گے، پھر وہ اس شہر میں آپ کے پاس نہ رہ سکیں گے مگر بہت کم۔ ان پر ہر طرف سے لعنتوں پھٹکاروں کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں بھی وہ پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح اور پوری طرح قتل کیے جائیں گے۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو ایسے لوگوں کے سلسلے میں پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے طریقہ کار یعنی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے رہتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کے آنے کے وقت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ خدا نے ابدی حقیقتوں کو نہ ماننے والوں پر لعنت کی ہے، یعنی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم کی بھڑکتی دہکتی سلگتی آگ بالکل تیار کر رکھی ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی حمایت کرنے والا سرپرست دوست یا مددگار تک نہ پائیں گے۔ جس دن ان کے چہروں کو آگ پر رکھ کر الٹایا پلٹایا جائے گا تو وہ چلائیں گے، کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ پھر انہوں نے کہا، اے ہمارے پالنے والے مالک، حقیقتاً ہم نے تو اپنے سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں سیدھے صحیح راستے سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے مالک، انہیں آپ دوگنی چوگنی سزا دیں اور ان پر سخت سے سخت لعنت اور پھٹکار کی بوچھاڑ کر دیں۔ اے ایمان لانے والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی، تو اللہ نے موسیٰ کو اس سے جو ان لوگوں نے بکا تھا بری ثابت کیا، کیونکہ وہ اللہ کے یہاں بڑے آبرو رکھنے والے باعزت انسان تھے۔ غرض اے ایماندارو، اللہ سے ڈرو اور بالکل ٹھیک ٹھیک بات کیا کرو، اس طرح وہ تمہارے لیے تمہارے کاموں کو ٹھیک اور درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ بس جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے یقیناً بہت ہی بڑی کامیابی حاصل کی۔ حقیقتاً ہم نے شرعی ذمہ داریوں، حقوق و فرائض ادا کرنے، غرض خدا کی اختیاری اطاعت کرنے کی اور اعلیٰ ترین معنی میں ولایت و امامت کی ایک امانت کو آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس امانت سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ حقیقتاً وہ بڑا بے باک اور نادان تھا۔ اب اس بوجھ کے اٹھانے کا لازمی منطقی نتیجہ یہ ہوا کہ منافق مردوں، منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو خدا سزا دے گا، اور ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں کی توبہ قبول فرما کر ان پر اپنی توجہ خاص اور نظر کرم فرمائے گا، کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کیونکہ نفاق، کفر و شرک اور گناہ کرنا اس امانت میں خیانت کرنا ہے، اور خدا و رسول پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا یعنی فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہنا اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنا اس امانت کا حق ادا کرنا ہے جس پر خدا کی طرف سے معافی اور رحم کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی ہر قسم کی تعریف ہوگی، یعنی دنیا کی طرح آخرت میں بھی جو کچھ کسی کو ملے گا اسی کی عطا سے ملے گا، اس لیے وہاں بھی خدا ہی کی تعریف اور شکر کا مستحق ہوگا، کیونکہ وہی دانائی اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا اور ہر بات کا پوری طرح جاننے والا ہے۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ بڑا مہربان بھی ہے اور بڑا معاف کرنے والا بھی۔ جو لوگ ابدی حقیقتوں کے منکر ہیں یعنی کافر،
وہ کہتے ہیں کہ قیامت ہم پر کبھی نہیں آئے گی۔ کہیے کہ کیوں نہیں؟ قسم میرے غیب کے جاننے والے یا چھپی ہوئی باتوں کے جاننے والے مالک کی کہ وہ ضرور تمہارے سامنے آ کر رہے گی۔ خدا سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے اور نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی اور نہ اس سے چھوٹی۔ سب کی سب چیزیں ایک روشن واضح رجسٹر میں درج ہیں، تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو جو ابدی حقیقتوں پر دل سے ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے معافی اور ان کو ڈھک دینے والی چھائی ہوئی رحمتیں ہی رحمتیں بھی ہیں، اور باعزت عمدہ روزی بھی۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں، باتوں اور دلیلوں کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا یا ان کے مقابلے کی کوشش کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت قسم کی تکلیف دینے والی بدترین سزا ہے۔ اور جنہیں علم عطا ہوا ہے وہ قرآن کو خوب جانتے ہیں، جو تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے تم پر اتارا گیا ہے، کہ وہ سراسر حقیقت ہے، اور وہ اس خدا کا راستہ دکھاتا ہے جو صاحب عزت، زبردست طاقت والا بھی ہے اور تمام تعریفوں کا مستحق بھی۔ اور ابدی حقیقتوں کے منکر کافر لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں ایسا آدمی دکھائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ اس وقت جب تم مرنے کے بعد گل سڑ کر بالکل ذرہ ذرہ ہو کر منتشر ہو چکے ہوگے تو پھر تم نئے سرے سے ضرور پیدا کیے جاؤ گے؟ تو کیا یہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتا ہے؟ یعنی نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام پر جھوٹ گھڑتا ہے یا یہ بالکل ہی دیوانہ ہو گیا ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ حقیقتاً وہ آخرت ہی کو نہیں مانتے۔ وہ خدا کے عذاب اور سخت گمراہی میں بہت ہی دور نکل چکے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے پیچھے سے گھیرے ہوئے ہے؟ اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا کر رکھ دیں یا آسمان کا کوئی ٹکڑا ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک بڑی دلیل اور نشانی ہے اس بندے کے لیے جو خدا سے لو لگانے والا یعنی اس کے طرف رجوع کرنے والا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو بڑی فضیلت عطا کی کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ اے پہاڑوں، اے پرندوں، ان کے ساتھ تسبیح پڑھو، اور ہم نے لوہے تک کو ان کے لیے نرم کر دیا۔ اب اس کا شکر یہ ہے کہ بناؤ بڑی بڑی زریں اور ان کی کڑیاں جوڑنے میں ٹھیک تناسب کا خیال رکھو، اور تم لوگ نیک کام کرتے رہو، اس لیے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو میں تمہارے کاموں کا خوب اچھی طرح دیکھنے والا ہوں۔ معلوم ہوا کہ خدا کی نعمتوں سے لوگوں کو فائدے پہنچانا اور نیک کام کرتے رہنا ہی ان نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو ان کے قبضے میں کر دیا، جس کا صرف صبح کا سفر 1 مہینے راہ چلنے کے برابر تھا، اور اس کے شام کے وقت کا سفر بھی 1 مہینے راہ چلنے کے برابر تھا۔ پھر ان کے لیے ہم نے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بھی بہا دیا، اور ان کے پاس ایسے ایسے جن تھے جو ان کے پالنے والے مالک کے حکم سے ان کے سامنے عاجزی سے کام کرتے رہتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو ہم اسے جلتی بھڑکتی آگ کا مزہ چکھا دیتے، اور ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے تھے بناتے تھے، مثلاً محرابیں، مجسمے، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوضوں جیسے بڑے بڑے پیالے، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹ سکنے یا گڑھی رہنے والی بھاری بھاری دیگیں۔ بس اے آل داؤد، خدا کا شکر ادا کرو، یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو، یعنی خدا کی نعمتوں کو خدا کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، مگر میرے بندوں میں بہت ہی کم ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام پر ہم نے موت کا حکم جاری کر دیا تو جنوں کو ان کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز نہ تھی سوا زمین پر چلنے والی دیمک کے جو ان کی لاٹھی کو کھائے جا رہی تھی۔ تو جب وہ کھڑے کھڑے گر پڑے تب کہیں جنات سمجھے کہ اگر وہ جن غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں اتنے عرصے تک نہ پڑے رہتے۔ حقیقت یہ ہے کہ سبا والوں کے لیے تو ان کے اپنے اپنے
بسنے کی جگہ ہی میں خدا کی قدرت کی ایک بڑی نشانی موجود تھی۔ 2 باغ تھے دائیں اور بائیں۔ کھاؤ اپنے پالنے والے مالک کے دیے ہوئے رزق سے اور اسی کا شکر ادا کرتے رہو کہ تمہارا شہر پاک و صاف ہے اور تمہارا پالنے والا مالک ہے بڑا معاف کرنے والا اور اپنی رحمتوں سے ڈھانپ دینے والا۔ مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخرکار ہم نے ان پر زور شور کا بند توڑ سیلاب بھیجا اور ان کے اعلیٰ قسم کے 2 باغوں کو ایسے گھٹیا باغوں سے بدل دیا جن کے پھل کڑوے تھے اور جاؤ کے کچھ درخت تھے اور کچھ درخت تھے بہت ہی تھوڑی بیریوں والے۔ یہ تھی ان کے کفر یعنی انکار حق اور ناشکری کی سزا جو ہم نے ان کو دی۔ اور کیا ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو دیتے ہیں؟ یعنی اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم اور کسی کو نہیں دیتے۔ پھر ہم نے ان کے اور ان کی بستیوں کے درمیان نمایاں اور مسلسل بستیاں بسا دی تھیں جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی، مراد شام اور فلسطین کا علاقہ، اور ان میں آمد و رفت کا سلسلہ بھی قائم کر دیا تھا، یعنی ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی تھیں، یعنی وہ بستیاں بہت دور دور نہ تھیں بلکہ متصل تھیں۔ رات دن ان راستوں میں چلو پھرو پورے امن و عافیت کے ساتھ، مگر انہوں نے کہا اے ہمارے پالنے والے مالک، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی لمبی کر دے۔ غرض انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، یعنی بہت گناہ کیے، تو ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور ان کے پوری طرح پرخچے اڑا دیے اور ان کو بری طرح تتر بتر کر کے منتشر کر ڈالا۔ حقیقتاً اس میں دلیلیں اور نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا اور شکر ادا کرنے والا ہو، اور شیطان نے اپنا خیال ان کے بارے میں سچا ثابت کر دکھایا کہ بالآخر انہوں نے شیطان ہی کی پیروی کی، سوا مومنوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے جن پر شیطان کو کوئی قابو حاصل نہ تھا۔ مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کے متعلق شک میں پڑا ہوا ہے، جبکہ تمہارا پالنے والا مالک ہر چیز پر نگراں اور نگہباں ہے۔ مشرکین سے کہیے کہ پکارو اپنے ان خداؤں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہو، وہ نہ تو ایک ذرہ بھر قدرت رکھتے ہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی وہ نہ تو آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک نہیں ہیں اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی سفارش فائدہ نہیں دیتی مگر سوا اس شخص کی سفارش کے جس کو خدا نے سفارش کرنے کی اجازت دی ہو، یہاں تک کہ جب ان لوگوں اور فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جائے گی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے مالک نے کیا جواب دیا؟ وہ کہیں گے اس نے ٹھیک کہا تھا کیونکہ وہ اونچا بھی ہے اور بہت بڑا بھی۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمانوں اور زمین میں رزق دیتا ہے؟ کہیے اللہ۔ اب ہم میں اور تم میں کوئی ایک گروہ ہی ہدایت پر ہے اور دوسرا گروہ لازمی طور پر کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ کہیے کہ جو جرم ہم نے کیا ہوگا اس کو تم سے پوچھا نہیں جائے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہیے کہ ہم سب کو ہمارا پالنے والا مالک ایک جگہ جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان بالکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا، کیونکہ وہ ایسا زبردست فیصلہ کرنے والا ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہیے ذرا مجھے انہیں دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے خدا کے ساتھ شریک بنا کر ملایا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ زبردست طاقت اور عزت والا اور گہری مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا حکیم تو بس وہ اللہ ہی ہے۔
اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوع انسانی کے لیے اچھے کاموں کے اچھے نتائج کی خوشخبری دینے کے لیے اور برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرانے والا بنا کر، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ پھر وہ تم سے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ کی میعاد مقرر ہے جس سے نہ تم ایک لمحہ پیچھے جا سکتے ہو اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتے ہو، یعنی کہیے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کا وعدہ مقرر ہے جس کے آنے میں نہ تو ایک سیکنڈ بھر کی تم تاخیر کر سکتے ہو اور نہ ایک سیکنڈ پہلے اسے لا سکتے ہو۔ اور کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے کی آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھتے اس حالت کو کہ جب یہ ظالم اپنے پالنے والے مالک کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہا ہوگا، یعنی ان میں سے ہر ایک دوسرے کی بات کو لوٹا کر رد کر رہا ہوگا۔ غرض جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم خدا و رسول پر ایمان لے آئے ہوتے۔ تو جو لوگ بڑے بنے ہوئے تھے وہ جواب دیں گے کیا ہم نے تم کو ہدایت پانے سے روک رکھا تھا جبکہ وہ خود تمہارے پاس آئی تھی؟ ایسا نہیں بلکہ تم خود اپنے جرم کے ذمہ دار تھے۔ تو جو لوگ دبا کر کمزور بنا دیے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ایسا نہیں بلکہ یہ تمہاری دن رات کی مکاری، بدماشی اور تدبیریں تھیں جب تم ہم کو یہ حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، یعنی اللہ اور اس کی نعمتوں کا انکار کریں اور دوسروں کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ آخرکار جب وہ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے آتا دیکھ لیں گے تو اپنے دل ہی دل میں خوب خوب پچھتائیں گے، تو ہم ان کی گردنوں میں زنجیریں اور توق ڈال دیں گے جنہوں نے ابدی حقیقتوں سے کفر و انکار اور خدا و رسول سے ناشکری کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ کیا لوگوں کو ان کے کاموں جیسے بدلے کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ غرض بالکل ویسی ہی سزا وہ پائیں گے جیسے کام وہ کیا کرتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں کوئی برے کاموں کے برے انجام کے سامنے آنے سے پہلے ڈرانے والا نبی بھیجا نہ ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے مالداروں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ جو پیغام تم لائے ہو ہم اس کو بالکل نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا ہم تم سے زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ میرا پالنے والا مالک جسے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق تنگی سے عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے، یعنی وہ یہ نہیں جانتے کہ خدا کے امتحان لینے کے یہ دو طریقے ہیں کہ کسی کو وسیع روزی دے کر اس کی شکر گزاری کا امتحان لیتا ہے اور کسی کا تنگ روزی کے ذریعے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ اور تمہاری یہ مال اور اولاد تمہیں ہم سے قریب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرے، یعنی اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں مال اور اولاد نہیں ہیں بلکہ ایمان اور عمل صالح ہیں۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ مال اور اولاد صرف مومن صالح کے لیے خدا کے قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں بشرط یہ کہ وہ مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق حاصل کرے اور استعمال کرے اور اولاد کو اچھی تعلیم اور دینی تربیت دے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے کاموں کی دوگنی چوگنی کئی گنا جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں اور جنت کے اونچے درجوں میں بڑے سکون و اطمینان کے عالم میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ہماری باتوں، نشانیوں، دلیلوں اور آیتوں کو نیچا دکھانے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ خدائی سزا یا عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ ان سے کہہ دیجئے میرا پالنے والا مالک اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے، یا میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق
تنگی سے عطا فرماتا ہے، اور جو کچھ تم خیر خیرات کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور مال بدلے میں دے دیتا ہے، کیونکہ وہ سب روزی دینے والوں سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا اور پھر فرشتوں سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری بندگی اور پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، تو فرشتے جواب دیں گے، ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں، بلکہ حقیقتاً یہ لوگ جنوں کی بندگی، عبادت اور پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر انہی جنوں کو دل سے خدا مانتے تھے۔ تو آج کے دن تم میں سے کوئی ایک دوسرے کو کسی قسم کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ہم ایسے ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اب چکھو اسی آگ کی سزا کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ جب بھی ان کے سامنے ہماری کھلی ہوئی دلیلیں اور آیتیں سنائی جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے، یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے ان خداؤں سے پھیر دے جن کی بندگی اور پوجا پاٹ تمہارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ پھر یہ کہتے تھے، یہ قرآن کچھ نہیں ہے مگر ایک گھڑا ہوا جھوٹ۔ غرض ان حق کے منکر کافروں کے سامنے جب بھی حق یا سچ آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے سوا کھلے ہوئے جادو کے، حالانکہ ہم نے نہ تو ان کو آپ سے پہلے کتابیں دی تھیں جنہیں وہ پڑھتے ہوں، اور نہ آپ سے پہلے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا پیغمبر بھیجا تھا جس نے ان کو یہ تعلیم دی ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسرے جھوٹے خود کے گھڑے ہوئے خداؤں کی عبادت کریں، غرض ان کے پاس ان کے شرک کی کوئی سند یا دلیل نہیں۔ ان سے پہلے کے لوگ بھی خدا کے رسولوں اور کتابوں کو جھٹلا چکے ہیں، حالانکہ جو کچھ ہم نے ان لوگوں کو دیا تھا یہ لوگ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں سمجھتے۔ غرض انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم دو دو مل کر اور اکیلے اٹھو اور پھر غور کرو کہ کیا تمہارے اس ساتھی یعنی رسول میں کوئی بھی ایسی بات ہے جو دیوانگی ہو۔ وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تم کو اس کے ڈرانے اور ہوشیار کرنے والا ہے، یعنی دیوانہ وہ نہیں ہوتا جو کسی کو تباہی کے راستے پر جاتے دیکھ کر شاباش دے اور کہے کہ بہت اچھے جا رہے ہو۔ تباہی سے پہلے تباہی سے بچانے اور ڈرانے والا دیوانہ نہیں بلکہ سب سے عقل مند انسان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ میں نے تم سے جو کچھ اجر آل محمد کی محبت کی شکل میں طلب کیا ہے وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے۔ میرا اصل معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے، اور وہ ہر چیز پر گواہ اور حاضر و ناظر ہے۔ کہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرا پالنے والا مالک حق کو میرے دل میں اتارتا ہے، اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہیے کہ حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، یعنی کہیے کہ حق آ گیا اور جو جھوٹا خدا ہے وہ نہ تو پہل ہی کچھ پیدائش کی ابتدا کر سکتا ہے اور نہ وہ اپنی مخلوق کو دوسری دفعہ پلٹا کر لا سکتا ہے۔ کہیے کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور اگر میں سیدھی راہ پر ہوں تو یہ اسی کی وجہ سے ہے جو میرا پالنے والا مالک میری طرف وہی بھیجتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب سے بہت نزدیک بھی۔ کاش تم وہ موقع دیکھو جب وہ لوگ بری طرح گھبرائے اور بکھلائے ہوئے پھر رہے ہوں گے اور کہیں نکل بھاگنے یا بچ نکلنے کا کوئی موقع نہ پائیں گے، بلکہ بالکل قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم نے مان لیا، یعنی ہم ایمان لے آئے، حالانکہ اب اتنی دور نکلی ہوئی چیز مراد دنیا سے ایمان کا لینا کہاں ممکن ہے، یعنی ایمان اور عمل کمانے کی جگہ تو دنیا تھی، سو اب وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہو چکی ہے۔
وہ پہلے تو اس آخرت کی حقیقت کا انکار کرتے رہے اور اندھا دھند تیر مارتے رہے، یا بلا تحقیق دور دور کی باتیں، غیر متعلق بیکار باتیں اور نکتے لایا کرتے تھے، لیکن اب ان پر موت کے ذریعے رکاوٹ ڈال دی گئی، ان کے اور اس چیز کے درمیان جس کے یہ خواہش مند ہیں، یعنی اس وقت اس چیز سے یہ محروم کر دیے جائیں گے جس کی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی دوبارہ مل جائے، جس طرح کہ انہی جیسوں کے ساتھ اس سے پہلے کیا گیا، غرض وہ بہت ہی سخت قسم کے شک و شبے میں گرفتار رہے تھے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض پہنچانے والا اور بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے دو دو، تین تین، چار چار بازو اور پر ہیں۔ اللہ اپنی خلقت میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ حقیقتاً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ جس رحمت اور جس مہربانی کا دروازہ لوگوں پر کھول دیتا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں، اور جس رحمت کو وہ کسی سے روک دیتا ہے تو اس کے بعد اسے کھولنے یا کھینچنے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ وہ غالب، زبردست عزت والا بھی ہے اور دانائی کے ساتھ بڑی گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھیک کام کرنے والا بھی۔ اے انسانوں، یاد کرو اللہ کی اس نعمت اور احسان کو جو تم پر ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا بھی ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی عطا کرے؟ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھائے چلے جا رہے ہو؟ اب اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، غرض یہ کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ ہوتا آیا ہے کہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ بہرحال سارے کے سارے معاملات آخری فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف پلٹ جانے والے ہیں۔ اے انسانوں، حقیقتاً اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، تو یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ بڑا فریبیہ دھوکے باز ابلیس تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے کر چوٹ نہ دے جائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنی جماعت صرف اس بات کے لیے بلاتا اور بناتا ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح دوزخ والے بن جائیں۔ غرض جو لوگ کفر و انکار کی راہ اختیار کریں گے ان کے لیے سخت ترین سزا، اور جو خدا و رسول کو دل سے مانیں گے اور اچھے نیک کام کریں گے ان کے لیے گناہوں سے معافی، ڈھانپ لینے والی خدا کی رحمت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو کیا ایسے انسان کی گمراہی کی کوئی حد ہو سکتی ہے جس کا برا کام ہی اس کے لیے اس کی خوبصورتی اور دل آویزی بنا ہوا ہے اور وہ اسے بہت ہی اچھا کام سمجھ رہا ہے؟ غرض حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ ایسے ہی گمراہوں کو جو اپنی برائیوں کو اپنی سب سے بڑی خوبی سمجھتے ہیں گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا کر منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو اپنی برائی کو برائی سمجھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں خدا ان کو ہدایت کی دولت سے نوازتا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر افسوس کرنے میں اپنی جان نہ گھلائیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں خدا اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تو وہ بادل کو حرکت میں لاتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ اجڑی ہوئی بستی کی طرف لے جاتے ہیں، اس طرح اس زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت میں مردوں کو اٹھایا جائے گا، مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا۔ اب جو کوئی عزت چاہتا ہے تو ساری کی ساری تو عزت اللہ کی ہے، اس لیے صرف خدا کی اطاعت ہی کے ذریعے عزت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے ہاں جو چیز بلند ہوتی ہے وہ صرف اچھی اچھی باتیں یا قول کی پاکیزگی ہے، پھر اچھا عمل اس کو بلند کرتا ہے۔ عزت حاصل کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سچی، اچھی،
کھری پاکیزہ حقیقت پر مبنی، نرم اور شائستہ معقول حقیقت کے مطابق باتیں کی جائیں، اور عزت کی معراج یہ ہے کہ ان اچھی باتوں کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ رہے وہ جو برائیوں کے منصوبے بنا کر چال بازیاں اور مکاریاں کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی سخت سزا ہے، اور ان کی یہ مکاریاں اور چال بازیاں تباہ و برباد بھی ہونے والی ہیں۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے یعنی ٹپکتے ہوئے پانی کے قطرے سے، پھر تمہیں مرد اور عورت کے جوڑے جوڑے بنا دیے۔ نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ کسی بچے کو جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور نہ کوئی عمر پانے والا عمر پاتا ہے اور نہ اس کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے، اور حقیقتاً اللہ کے لیے یہ سب کام بہت ہی آسان ہے۔ اور پانی کے دو ایسے ذخیرے برابر نہیں ہوتے جن میں ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا ہو، جو پینے میں خوشگوار بھی ہو اور مزیدار بھی، اور دوسرا ایسا سخت کھاری بد مزہ ہو کہ حلق تک چھیل کر رکھ دے۔ پھر کتنی عجیب بات ہے کہ تم ان دونوں نمکین اور میٹھے پانیوں سے تر و تازہ مزیدار گوشت بھی کھاتے ہو، اور پہننے کے لیے زیور بھی نکالتے ہو، اور اسی پانیوں میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جاتی ہیں، تاکہ تم خدا کے فضل و کرم سے روزی تلاش کرو، اور تاکہ شاید تم خدا کے شکر گزار بن جاؤ۔ نیز یہ کہ وہ خدا رات کو دن کے اندر اور دن کو رات کے اندر پروتا نکالتا ہوا لے آتا ہے، اور اس نے چاند اور سورج کو اس طرح قابو کر رکھا ہے کہ ان میں سے ہر ایک مقررہ وقت تک چلے ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارے پالنے والے مالک کی شان قدرت و حکمت۔ نیز اس سے یہ معلوم ہوا کہ ساری کی ساری بادشاہی، حکومت، سلطنت اور ملکیت اسی خدا کی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو، وہ ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر کی پتلی سی جھلی جیسے حقیر اور معمولی سی چیز کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، اور اگر سن بھاگیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب تک نہیں دے سکتے، یعنی تمہارے سوال کو پورا بھی نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن تو وہ اس بات تک کا انکار کر بیٹھیں گے کہ تم نے ان کو خدا کا شریک بنایا تھا۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک پوری پوری خبر رکھنے والے خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اے انسانوں، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ غنی، مطلق اور بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت یا حاجت نہیں، اور وہ بے حد قابل تعریف بھی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو بالکل ختم کر کے لے جائے اور کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل بھی تو نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا، یعنی ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، دوسرا نہیں، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخرت کے خوف یا برے اعمال کے برے نتائج سے صرف انہی لوگوں کو ڈرا کر متنبہ کر سکتے ہیں جو اپنے بے دیکھے پالنے والے مالک سے ڈرتے ہیں اور نماز کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اب جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، یعنی برائیوں سے پاک صاف زندگی گزارتا ہے، تو وہ خود اپنے ہی فائدے اور بھلائی کے لیے اس پاک بازی کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ بالآخر پلٹنا تو سب کے سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس لیے اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتا، نہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں، نہ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں اور گرم جلانے والی دھوپ کی تپش ایک جیسی ہیں، نہ زندہ اور مردہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سنوار دیتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جسموں کو نہیں سنوار سکتے جو قبروں میں دفن ہیں، کیونکہ آپ تو صرف زندہ کو خبردار کرنے والے ہیں۔ ہم نے آپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک
حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور برے کاموں کے برے نتائج سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی ڈرانے یا خبردار کرنے والا نہ ہوا ہو۔ اب اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی تو جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی ہوئی واضح دلیلیں اور معجزات لے کر آئے، اور کتابیں اور روشن دستور حیات پیش کرنے والی کتاب بھی لے کر آئے۔ پھر بھی جن لوگوں نے نہ مانا تو ان کو میں نے پکڑ لیا۔ تو اب دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے پانی برسایا اور پھر ہم نے اسی پانی کے ذریعے مختلف رنگوں کے پھل نکال دیے جن کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں؟ اسی طرح پہاڑوں میں بھی کچھ سفید، کچھ سرخ اور کچھ گہری کالی دھاریوں والے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر ان کے بھی رنگ جدا جدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں میں بھی طرح طرح کے رنگ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کسی آٹومیٹک مشینی انداز سے از خود پیدا نہیں ہوئی، اس لیے اس میں یک رنگی اور یکسانی نہیں ہے۔ ایک ہی پانی سے مختلف رنگوں اور ذائقوں اور خوشبوں کے پھل، پھول اور پتے پیدا کر دینے والا خدا کتنا بڑا آرٹسٹ اور کتنا اعلیٰ درجے کا حکیم مطلق ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں، یعنی اس کی عظمت سے متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقتاً اللہ ہی بے پناہ طاقت والا، عزت والا اور بڑا بخشنے والا اور اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے رہتے ہیں اور نماز کو پابندی سے ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس سے چھپ چھپا کر اور ظاہر بظاہر خیرات کرتے رہتے ہیں، وہ ایک ایسی تجارت سے امیدیں باندھے ہوئے ہیں جس میں کبھی کوئی نقصان یا گھاٹے کا کوئی امکان ہی نہیں، یعنی جو تجارت کبھی برباد نہ ہوگی، تاکہ خدا ان کا پورا اجر و انعام ان کو ادا کرے اور اپنے فضل و کرم سے ان کو اور زیادہ بھی دے۔ حقیقتاً اللہ بے حد بخشنے اور معاف کرنے والا بھی ہے، اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لینے والا بھی ہے، اور اچھے کاموں کی پوری قدر کرنے والا بھی ہے۔ یعنی خیرات و نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ خدا کا معاملہ تنگ دل آقا جیسا نہیں ہوتا، جو بات بات پر اپنے نوکر کو پکڑتا رہتا ہے اور ذرا سی غلطی پر ان کی ساری وفاداریوں اور خدمتوں پر پانی پھیر دیتا ہے، بلکہ خدا بڑا فیاض اور قدردان ہے۔ اور ہم نے جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بذریعہ وحی بھیجی ہے وہ سراسر حقیقت ہے یا حق ہی حق ہے، جو تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھی۔ حقیقتاً اللہ اپنے بندوں کے حال سے پوری طرح باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ یہ اس لیے چنا ہے کہ ان میں سے کچھ بندے تو خود اپنی ذات پر ظلم کرنے والے گناہ گار ہیں، اور کچھ معتدل قسم کے درمیانی لوگ ہیں، یعنی جتنے برے کام کرتے ہیں اتنے ہی اچھے کام بھی کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ کی اجازت سے نیکیوں بھلائیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ بس یہی بہت بڑی فضیلت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کو چننے اور انتخاب کرنے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ خدا کے بندوں میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اس لیے سب کے سب خدا کی کتاب کے وارث نہیں بن سکتے، بلکہ صرف اور صرف وہی کتاب کے وارث بن سکتے ہیں جو نیکیوں بھلائیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جائیں۔ اگر ظالم لوگ بھی خدا کی کتاب کے وارث ہو سکتے ہوتے تو پھر خدا کے چننے کا کیا مقصد باقی رہا؟ وہی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی کے ہار پہنا کر سجایا جائے گا اور ان کے کپڑے ریشم کے ہوں گے۔ وہ کہیں گے، شکر اس اللہ کا جس نے ہم سے رنج و غم کو بالکل دور کر دیا۔
حقیقتاً ہمارا پالنے والا مالک رحمتوں سے ڈھانپ لینے والا، بڑا بخشنے والا اور اچھے کاموں کی پوری پوری قدر کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ٹھہرایا، جس میں ہمیں نہ کوئی تکلیف یا مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ کبھی ذرا سی تھکان لاحق ہوتی ہے۔ رہے وہ جنہوں نے خدا و رسول کا انکار کیا، ان کے لیے دوزخ کی بھڑکتی سلگتی آگ ہے۔ نہ تو ان کا قصہ ہی پاک کر کے مار دیا جائے گا اور نہ ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی۔ اس طرح ہم ہر اس ناشکرے کو سزا دیتے ہیں جو کفر و انکار کی راہ اختیار کرتا ہے۔ وہ وہاں چیخو پکار کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے مالک، ہمیں کسی طرح سے بھی یہاں سے نکال لے۔ اب ہم اچھے اچھے کام کریں گے، ان کاموں سے مختلف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر اور عقل نہ دی تھی جس میں اگر کوئی سبق یا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو سبق یا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس برے انجام سے ڈرانے والا رسول بھی آیا تھا؟ غرض اب تم اپنے کفر و انکار کا مزہ چکھو۔ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، بلکہ حقیقتاً وہ تو سینوں اور دلوں کے اندر کے چھپے ہوئے رازوں تک سے واقف ہے۔ اسی نے تم لوگوں کو زمین پر اگلے والوں کی جگہ پیدا کیا ہے، یا تمہیں زمین میں اپنی طرف سے تصرف کے اختیارات دیے ہیں۔ اب جو کوئی بھی کفر و انکار کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کے کفر و انکار کا وبال اور نقصان خود اسی کو اٹھانا پڑتا ہے، یعنی اس کے کفر سے خود اسی کو نقصان پہنچے گا، اور کافروں منکروں کو ان کا کفر و انکار اس کے سوا کچھ نہیں بڑھاتا کہ ان کے پالنے والے مالک کی ناراضگی اور غیظ و غضب ان پر اور زیادہ بڑھتا اور بھڑکتا چلا جاتا ہے۔ غرض کافروں کے پاس نقصان میں اضافے پر اضافے کے سوا اور کچھ نہیں بڑھتا۔ آپ ان سے کہیے، کیا تم نے اپنے بنائے ہوئے خدا کے شریکوں پر غور بھی کیا ہے، جنہیں تم اللہ کے سوا خدا سمجھ کر پکارتے رہتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ آخر انہوں نے زمین میں کیا چیز پیدا کی، یا ان کی آسمان میں کیا شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی تحریر یا کتاب دی ہے جس کی بنا پر یہ لوگ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف دلیل یا سند رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ ایک دوسرے کو دھوکے پہ دھوکا اور جھانسے پہ جھانسا دیے ہی چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے اور تھامے ہوئے ہے۔ اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں روک تھام نہیں سکتا۔ وہی خدا ہے جو لوگوں کی اس قدر نافرمانیوں اور گستاخیوں کو برداشت کرنے والا اور بڑا معاف کرنے والا ہے، یعنی یہ عظیم کائنات خدا کے قائم رکھنے سے قائم ہے، ورنہ از خود قائم نہ رہ سکتی اور نہ کوئی دوسرا اسے قائم رکھ سکتا۔ اور انہوں نے اپنی کوشش بھر بڑی سے بڑی اور کڑی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی برائی کے برے انجام سے ڈرانے والا پیغمبر آئے تو وہ دنیا کی ہر قوم سے کہیں زیادہ ہدایت حاصل کرنے والے ثابت ہوں گے، مگر اس کے بعد جب ان کے پاس ڈرانے والا پیغمبر آ گیا، اس کے آنے نے ان میں حق سے دور بھاگنے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ وہ زمین میں خود کو اور زیادہ بڑا سمجھنے لگے اور بری بری مکاریاں اور چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو مٹا کر رکھ دیا کرتی ہیں۔ تو اب کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو سلوک اور طریقہ کار رہا ہے وہی سلوک ان کے ساتھ بھی کیا جائے؟ کیونکہ تم اللہ کے دستور اور طریقہ کار میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی یہ بھی نہ پاؤ گے کہ اللہ کے طریقہ کار کو اس کے مقررہ راستے سے کوئی طاقت پھیر دے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں کہ یہ دیکھتے کہ ان کا کیا انجام ہوا؟
جو ان سے پہلے تھے، وہ تو ان سے کہیں زیادہ طاقتور بھی تھے۔ غرض اللہ کو کوئی چیز بے بس نہیں کر سکتی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ سب کچھ جاننے والا، بہت زیادہ طاقت والا ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کے برے کاموں کی وجہ سے فوراً پکڑ لیا کرتا تو زمین پر کسی چلنے پھرنے والی مخلوق کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر اصل بات تو یہ ہے کہ وہ انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت پر مہلت دیتا ہے، تو جب ان کی وہ مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خوب اچھی طرح دیکھ اور نمٹ لے گا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کی نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، یعنی اے وحی کے سننے والے انسان، مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قسم ہے اس گہری، بالکل ٹھیک ٹھیک دانائی کی باتوں والے قرآن حکیم کی کہ حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں میں سے ہیں، بالکل سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس عزت والے، زبردست طاقت والے، مسلسل بے حد رحم کرنے والے کا، تاکہ آپ برے کاموں کے برے انجام سے اس قوم کو ڈرائیں اور خبردار کریں جس سے باپ دادا کو ڈرایا سمجھایا نہیں گیا تھا، تو وہ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ تو خدائی عذاب اور سزا کے مستحق ہو ہی چکے ہیں، چنانچہ اب وہ ایمان نہیں لاتے، اسی لیے ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جس نے ان کو ٹھڈیوں تک کس رکھا ہے، یا جن سے وہ اپنی تھوڑیوں تک جکڑ دیے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اوپر کیے کھڑے ہیں۔ ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے، غرض ہم نے ان کو ڈھانپ رکھا ہے، اسی لیے ان کو کچھ دکھائی سجھائی نہیں دیتا۔ اب ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ مانیں گے نہیں، کیونکہ آپ تو بس صرف اسی شخص کو ڈرا سمجھا سکتے ہیں جو نصیحت اور یاد دہانی کا اثر لے اور نصیحت کی پیروی کرنے پر تیار ہو، اور اندیکھے خدائے رحمان کی ناراضگی سے ڈرے، یا اس خدا سے بغیر اسے دیکھے ڈرے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا ہے۔ ایسے شخص کو گناہوں سے معافی، خدا کی چھائی ہوئی ڈھانپ لینے والی رحمت اور باعزت اجر و ثواب کی خوشخبری سنا دیجیے، کیونکہ ہم یقینی طور پر مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، اور ہم لکھتے جاتے ہیں اسے جو وہ کر چکے ہیں، اور وہ بھی جو ان کے اعمال کے اثرات ہیں، یعنی وہ اثرات بھی لکھتے جاتے ہیں جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم نے ہر چیز کا احاطہ روشن مرتبے والے امام مبین میں بھی کر دیا ہے، اور ان کے سامنے مثال دیجیے اس خاص بستی والوں کی کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہمارا پیغام دے کر آئے تو انہوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا۔ تو ہم نے تیسرے کو مدد کے لیے بھیجا تو ان رسولوں نے اپنی قوم سے کہا ہم تمہاری ہی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس پر بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم ہی جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، تم تو صرف جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا پالنے والا مالک خوب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف خدا کا پیغام لانے والے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صرف صاف صاف واضح طور پر خدا کا پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اس بستی والے نے کہا ہم تو تمہیں اپنے لیے نحوست سمجھتے ہیں، یعنی کیونکہ تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانتے اس لیے تمہاری وجہ سے ہم پر آفتیں نازل ہو رہی ہیں، لہٰذا اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے، اور اس طرح تم ہم سے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا پا جاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوست تو خود تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی تمہاری نحوست تو خود تمہارے ہی برے کام ہیں۔ کیا اگر تمہاری بھلائی چاہتے ہوئے تمہیں نصیحت کی جائے تو تمہیں یہی کچھ کرنا چاہیے؟
اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے برے لوگ ہو، یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ تم ہو ہی زیادتی کرنے والے لوگ۔ اتنے میں شہر کے دور ترین کنارے سے ایک شخص دوڑتا بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے میری قوم والو، ان رسولوں کی بات مان لو، یعنی ان رسولوں کی سچی تعلیمات و اعمال کی پیروی اختیار کر لو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی اجر یا معاوضہ تک نہیں مانگتے، اور وہ خدا کی طرف سے ہدایت کے ٹھیک راستے پر بھی ہیں۔ معلوم ہوا کہ نبوت کی سب سے بڑی دلیل قول اور عمل کی سچائی اور معقولیت اور پاکیزگی ہوتی ہے، بے غرض ہونا اور خدا کی طرف سے ہدایت یافتہ اور تعلیم یافتہ ہونا ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء کے جانشین امام بھی وہی ہوتے ہیں جن میں یہ تینوں خصوصیات موجود ہوں۔